السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست ایک طویل عرصے سے محاذرائے سیاسی تقسیم اور بے یقینی کا شکار رہی ہے۔ ایسے ماحول میں جب بھی مقتدر حلقوں اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان خاموش مگر بامعنی رابطوں کی خبریں سامنے آتی ہیں تو انہیں نہ صرف سیاسی درجہ حرارت میں کمی کی علامت سمجھا جاتا ہے بلکہ یہ ایک ممکنہ قومی مفاہمت کی بنیاد بھی بن سکتی ہیں۔ حال ہی میں چند ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ شاید اب تمام فریقین اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ مسلسل تصادم کسی کے مفاد میں نہیں۔ اگر صوبائی سطح پر دیکھا جائے تو رواں ہفتے خیبر پختونخوا کی قیادت نے ایک تعمیری مثال قائم کی۔ وہاں تمام سیاسی جماعتوں نے صوبے کے مسائل پر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک میز پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور وفاق کو ایک واضح اور متحد پیغام دیا۔ اسی طرح کا ایک منظرنامہ وفاقی پارلیمنٹ میں بھی دیکھنے کو ملا۔ گزشتہ روز اگرچہ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی چین کے وفد نے ایوان کا دورہ کیا، اپوزیشن نے ملکی وقار کی خاطر اپنا احتجاج مؤخر کر دیا۔ انہوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف بائیکاٹ ختم کیا بلکہ سفارتی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چینی وفد کے سامنے پروقار تقاریر بھی کی، جس سے یہ پیغام گیا کہ قومی مفاد کے معاملات پر پوری قوم متحد ہے۔ ناظرین، اس بظاہر نظر آنے والی لچک کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی تضادات اب بھی برقرار ہیں۔ منگل کے روز اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہو سکی، جس کے بعد اسلام آباد کے قریب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور عمران خان کی بہنوں کو روک دیا گیا۔ اس موقع پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں کے درمیان گرما گرمی اور تناؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس محاذرائی کے دوران بیرسٹر گوہر منظر عام پر آتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک گاڑی میں سہیل آفریدی، علیمہ خان، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اور بیرسٹر گوہر کے درمیان اہم مشاورت ہوتی ہے۔ اسی دوران بیرسٹر گوہر نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے رابطہ کیا اور دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہاں ایک اہم سوال بنتا ہے کہ اگر معاملات بالآخر وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ مذاکرات ہی سے طے کرنے تھے تو اتنی بڑی تعداد میں کارکنوں کو لے کر اسلام آباد کا رخ کرنے کا جواز کیا تھا؟ کچھ سیاسی اشارے یقیناً ایسے مل رہے ہیں جن سے لگتا ہے کہ پردے کے پیچھے رابطے موجود ہیں۔ گرفتار کارکنوں اور ارکان اسمبلی کی رہائی، عمران خان کی فیملی کے ساتھ ملاقاتوں پر غور اور عدالتی معاملات میں وقتی نرمی جیسے اقدامات بتاتے ہیں کہ دونوں جانب سے بات چیت کے دروازے مکمل طور پر بند نہیں کیے گئے۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ کیا تحریک انصاف اداروں پر تنقید کا سلسلہ روکنے پر آمادہ ہو جائے گی؟ کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محض ایک ملاقات کی خاطر آئندہ احتجاجی سیاست سے اجتناب کریں گے؟ ان تمام سوالوں کے درمیان اب یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ کیا عید کے موقع پر عمران خان کی ان کی بہنوں سے ملاقات ممکن ہو پاتی ہے یا پھر سیاسی بساط نئے سرے سے بچھائی جائے گی؟ ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 4 سینئر جرنلسٹ آج میرے ساتھ پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار افتخار احمد صاحب، بہت شکریہ افتخار صاحب۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اینکر پرسن اور تجزیہ کار مزمل شاہ صاحب، بہت شکریہ مزمل۔ اور ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے اینکر پرسن اور تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب اور عمر دراز گھندل صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ افتخار صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے، کچھ اچھی ڈیولپمنٹس، پازیٹیو ڈیولپمنٹس خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا، قومی اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کا بتاؤ ہم نے دیکھا، اپوزیشن کا، یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹس کم از کم نظر آ رہی ہیں۔ لیکن آپ کے خیال میں یہ اس کا الٹیمیٹ جو گول ہے جو اپوزیشن کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے، ہی شوڈ کم بیک انٹو پالیٹکس، یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں، جن ملاقاتوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ درست ہیں، اور خاص طور پہ اگر گاڑی میں بیٹھ کے 4 دوستوں نے مشورہ کیا اور ایک چیز کو کال آف کر دیا تو یہ بڑی معنی خیز ہے۔ اچھا، اور یہ مثبت ہے۔ میں تو روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ کھچاؤ کی سیاست پاکستان میں نہیں چل سکتی، نہیں چلی ہے اور نہ چلے گی۔ ٹھیک، بات ہوگی ٹیبل پہ بیٹھ کے، اور دونوں فریقین کو اپنے اپنے نکات پیش کرنے ہوں گے تاکہ ہم عام آدمی بھی جان سکیں کہ ان نکات کے مقاصد کیا ہیں۔ اچھا، بے مقصد ہیں، معنی خیز ہیں، یا جذباتیت پر ہیں اور بالکل انا پرستی پہ ہیں، یہ فیصلہ پھر عوام کرے گی۔ میں تو اس ساری جو چیزیں آپ نے جن کا اظہار کیا مجھے تو اچھی لگی، اور میں امکان ظاہر کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ جہاں تک رہا ملاقاتوں کا تعلق، میں روز اول سے کہہ رہا ہوں جو قیدی کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ صرف ایک قیدی کو نہیں، پاکستان کی جیلوں میں رہنے والے تمام قیدیوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، ملاقاتوں کا، اپنی علاج کے بارے میں، اپنے جو ان کے حقوق ہیں جیل کے اندر، ان سے ان کو محروم نہیں رکھا جا سکتا، نہیں رکھنا چاہیے، اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سر اینڈ آف دا ڈے جو مذاکرات ہیں، افتخار صاحب میری طرف دیکھ کے بات ہاں کریں،
افتخار صاحب اینڈ آف دا ڈے جو سارے مذاکرات ہیں اس میں الٹیمیٹ جو $1 ملین کویسچن ہوگا نا اینڈ آف دا ڈے وہ یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی یا مائنس عمران خان معاملہ چلے گا؟ بالکل دیکھیں عمران خان کی رہائی کیوں نہیں ہوگی؟ اگر عدالتیں عمران خان کو رہا کرتے ہیں تو کون روک سکتا ہے؟ اگر عمران خان کے خلاف پروسیکیوشن مقدمات کو ثابت نہیں کر سکتی تو عمران خان کو آپ کتنا عرصہ جیل میں رکھ لیں گے؟ چلے رکھ لیں، نئی حکومت آئے گی وہ بھی رکھے گی. کیا یہ غیر معینہ عرصے کے لیے عمران خان جیل میں رہے گا؟ عمران خان کو سزا اگر ملتی ہے تو اس کے مل چکی ہے. نہیں، جو اپیلوں کا حق ہے نا، اپیلوں کا حق ہے، جو سزا ملتی ہے اس کے اپیلوں کا حق ہے. الٹیمیٹلی عمران خان ون ڈے ول بی این انڈیپینڈنٹ پرسن، اے فری مین. دوسری بات یہ بیک انٹو پالیٹکس اٹ ول ڈیپینڈ آن ہم، وہ اس پہ منحصر کرے گا کہ کیا وہ سیاست میں واپس آتے نہیں آتے. ایئر مارشل خان نے بہت لمبی اپنا قید کاٹی اپنے گھر کے اندر، بہت لمبی، اور وہ پھر سیاست میں آئی بھی تھوڑے عرصے کے لیے، پھر وہ نہیں چلے. یہ بات نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہے. ہماری ریکوائرمنٹس یہی ہیں جس کا آغاز آپ نے کیا ہے، دوستی، انڈرسٹینڈنگ اور سیاسی معاملات کو سیاسی طور پہ حل کرنا. اور یہ کسی کی کمزوری نہ سمجھا جائے اور نہ ہی اس کو کسی کی کامیابی سمجھا جائے. دونوں فریقین، دونوں، یس، بہت افریقین. یہ پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے اس کا حل انہی لوگوں نے دینا. دے آر فرام پاکستان. ٹھیک. اطہر کاظمی صاحب، یہ اس سارے معاملے کے اندر دوبارہ میرا وہی سوال جو میں نے افتخار صاحب سے کیا، آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا کہ کیا یہ سسٹم عمران خان صاحب کو بطور ایک پولیٹیشین، ایک ایکٹیو پولیٹیشین ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ آغاز تو اچھا ہے، لیکن میرا صرف اس لیے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو آپ رستے پہ چلنا شروع کریں، الٹیمیٹلی وہ اہم بیریئر جس کو آپ نے ایکچولی کراس کرنا ہے، جو بڑا بریک تھرو ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ سسٹم وہ بریک تھرو کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں تو یہ بیریئر تو عوام نے کراس کرنا ہوتا ہے اور عوام بتاتی ہے. ابھی بھی اس وقت آپ دیکھ لیں کہ عمران خان پاکستان کی پولیٹکس کا سب سے متحرک کردار ہے. ان کی جماعت جو ہے وہ 3-4 سال جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے باوجود آج بھی یہ حالت ہے کہ گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں بھی ان کو سمبل نہیں ملا. اگر وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہوتے اور سسٹم کے اندر ان کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ ہوتی عوام کی نظر میں، تو میرے خیال میں اتنے زیادہ تردد نہ کرنے پڑتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایک جگہ پہ فیصلہ ہوگا کہ عمران خان سسٹم کا حصہ رہیں گے یا وہ سیاست کا حصہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے، اور آج تک تو یہ فیصلہ بالکل واضح ہے، نظر آ رہا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی بھی ہے، ان کی سپورٹ بھی ہے. یہی ہوتا ہے جمہوریت میں. اگر اس کے علاوہ بھی اگر موجودہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ذہن میں کچھ اور ہے تو پھر وہ یہ بتا سکتے ہیں. جب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک جمہوری نظام چلا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر ان کو یہ کویسچن تو ان سے بنتا ہے کہ میں اطہر صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. میں افتخار صاحب سے بھی اور آپ سے، آپ دونوں سے ایک ہی پوائنٹ کے اوپر اختلاف کروں گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوشن اپنے کیسز جو ہے وہ اگر پروف کرنے میں ناکام ہو جاتی تو عمران خان صاحب کو رہائی مل جائے گی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ووٹ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب واپس سیاست میں آ جائیں گے. آپ کے خیال میں چیزیں واقعی اتنی سمپلسٹک ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیے، جمہوریت کوئی الجبرا تو ہوتی نہیں ہے. اگر آپ نے جمہوریت کو الجبرا بنانا ہے تو وہ آپ ضرور بنائیں. الجبرا تو بنی ہوئی ہے نا، الجبرا تو بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر سر. میں تو اس لیے ریالٹی، لیٹس کم ٹو دی گراؤنڈ ریالٹی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی میں آپ سے مراد میرا یہ جو جمہوری سسٹم ہے، جو جماعتیں ہیں، وہ ہے میرا مراد. مسئلہ یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ پروسیکیوشن کیس کرے گی، کیس ثابت نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے بحث کیا تھی کہ پینڈنسی بہت زیادہ ہے. سپریم کورٹ میں تو 60,000 مقدمہ ہے. آئینی عدالت بہت ضروری ہے، وہاں پہ آئینی مقدمات لگیں گے. اس کے بعد آج تک آپ کے ساتھ کسی نے فگر شیئر کیا کہ کتنے مقدمات گئے؟ الٹا نیب قانون میں ترمیم کر کے کہا کہ عمران خان کا جو اپیل ہے وہ بھی آئینی عدالت میں جائے گی. تو واقعی معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے معاملہ چل بھی نہیں رہا. اگر معاملہ چل نہیں رہا تو اس کا کوئی نہ کوئی تو حل نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ مزمل صاحب، آپ کے خیال میں واقعی اتنے آرام سے حل نکل آئے گا اس بات میں؟ اور آپ کے خیال میں ظاہری بات ہے موجودہ سسٹم کو کیا چاہیے؟ موجودہ سسٹم کو چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس سسٹم کے اوپر جو ہے اس طرح تنقید نہ کریں اور اپنے سٹائل آف پالیٹکس جو ہے اس کو چینج کریں، ویری بیکمز ویری کنفرنٹیشنل. یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اس قسم کی سیاست کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ سب سے جو ایک اہم پوائنٹ ہوتا ہے جو یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کا پولیٹیکل جرنی کس طرف جائے گا، وہ آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب اسٹریٹجی کی صورتحال یہ رہی ہے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے 2 اسمبلیاں انہوں نے ڈیزالو کیں جو ووٹوں کو ووٹ کے ذریعے انہوں نے حاصل کی تھیں. ان کے کلوزسٹ لوگوں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ ایسا نہ کریں. ہی ڈنٹ لسن ٹو دیم.
اس کے بعد میں یہ زمان پارک چلے گئے, وہاں جا کر 2 دن تک وٹ ایور دا کیس واز, وین دا اسٹیٹ ڈیسائڈز دیٹ دے ہیو ٹو اریسٹ یو, دیر از نو ادر وے, یو کانٹ رن اوے. 2 ہی رستے ہوتے ہیں, یا ملک چھوڑ کے چلے جائیں یا پھر آپ سوورینٹی سے لڑنے کے قابل تو نہیں ہے. یہ نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی ثابت ہوا, زرداری صاحب کے کیس میں بھی ہوا, خان صاحب کے کیس میں بھی ثابت ہو گیا. اف آئی ٹوڈے ڈیسائڈز دیٹ دی انٹائر پولیس آف دس کنٹری از آفٹر می, لیکن میں گرفتاری نہیں دوں گا, مجھے پتہ ہے میں آئیڈیلزم کا شکار ہوں, تو وہاں بیٹھ کر انہوں نے سب سے پہلی مس کیلکولیشن یہ کی, آئی کین نیور گیٹ اریسٹڈ. اینڈ ہی ہیز سیڈ دس ٹو آل دا جرنلسٹ جو کہ وہاں جا کے ان سے مل کے آئے ہیں, وہ گواہ ہیں اس بات کے. غلط ثابت ہوئی. دوسری یہ کی کہ 2 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی آپس میں لڑائی ہوگی, اس میں کیوس میں سے آرڈر نکل آئے گا اور اس آرڈر میں کنگ میں بن جاؤں گا, وہ بھی پورا نہیں ہو سکا, اور اس کے بعد میں بھی وہ ساری چیزیں الٹی پڑ گئیں, ہم نے دیکھی ہے. تیسری چیز یہ تھی کہ جب ہم عدالت میں پیش ہونے کے بعد جب سارے کیسز آپ کے اوپر ہوئے, آپ جیل میں چلے گئے, پھر آپ نے یہ سوچا کہ میس پریشر آئے گا, عوام باہر آئیں گے, سڑکیں بند ہوں گی, میں باہر آ جاؤں گا. ٹھیک, غلط ثابت ہوگی. 26 نومبر کے بعد ایک کانٹیکٹ بھی نہیں ہوا, لوگ یہ بتاتے ہیں. دوسری چیز, خان صاحب کی اپنی پوڈ کاسٹ موجود ہے آن ریکارڈ ود جنید اکرم اینڈ 2 ادر ہوسٹ. آئی کوٹ ہم سینگ کہ میں جولائی 2021 سے جانتا ہوں کہ نون لیگ مجھے نکالنا چاہ رہی ہے, اور اسی لیے میں فیض کو جانے نہیں دے رہا تھا, بیکاز فیض ہی نواز شریف کو اندر رکھ سکتا تھا. ٹھیک, دس واز ہز پلان ٹو کرٹیل دا ڈیموکریٹک اپوزیشن, رائٹ. اور ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ 2021 سے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, لیکن اس کے فالوور یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب آپ کو نہیں پتا سازش تب شروع ہوئی جب امریکہ سے سائفر آیا. یہ 2023 کی سٹیٹمنٹ ہے, فروری کی, وائس آف امریکہ کا انٹرویو ہے, کوٹ کر رہا ہوں دوبارہ. کیا کہتے ہیں, مجھے امریکہ نے نہیں, باجوہ صاحب نے نکالا تھا, I just got to know. اسی لیے وہ باہر نہیں آئیں گے. they still have zero plan. کوئی پلان نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی شیڈو کیبنٹ نہیں. تو پھر یہ جو پردہ جو گفتگو ہو رہی ہے, تو پھر تو عمران خان صاحب کا جو واپسی ہے تو پھر وہ تو کہیں نظر نہیں نہیں, اسی لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے آپ کو ایک فریم ورک, ایک پلان چاہیے, کوئی ڈیمانڈ لسٹ چاہیے. 1 پوائنٹ ایجنڈا کے تحت آ کے پنڈی کی سڑک بلاک کرنے کا نام یہ احتجاج رکھ دیتے ہیں. ٹھیک, اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ کوریجن کرنے کی جو کوشش کر کے دیکھ لی, اس کا اتنا نقصان ہوا. اور وہ ہیومن ہسٹری میں مثالیں, چلے میں ہیومن ہسٹری میں نہیں جاتا, کیپٹل ہل کی بات کر لیتا ہوں. 10 سال سے 12 سال آن ایوریج سزا ہوئی ہے کیپٹل ہل پہ اٹیک کرنے والوں کے خلاف. وہ ہائبرڈ اسٹیٹ نہیں ہے, امریکہ ہے وہ, ٹھیک ہے. وہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے, یہ بھی آپ سوچ لیں. عمر دراز گوندل صاحب, یہ جو کیس ابھی بلڈ اپ کیا ہے مزمل صاحب نے, یہ عمران خان صاحب کا سٹائل آف پالیٹکس ہے, جس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے آپ کہتے ہیں امریکہ نے گورنمنٹ گرائی ہے, پھر کہتے ہیں نہیں امریکہ نہیں گرائی, جنرل باجوہ نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو کیا عمران خان صاحب اگر کوئی ڈیل چاہتے ہیں, یا کوئی معاملہ, چلے میں ڈیل کا لفظ استعمال کرتا ہوں, معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں, ول ہی چینج ہز سٹائل آف پالیٹکس؟ مجھے سب سے پہلے مجھے نہیں معلوم کہ مزمل صاحب کی بات کا زیادہ یقین کرنا ہے یا فضل الرحمان صاحب, مولانا فضل الرحمان جو اس پورے معاملے کے دوران سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تھے, ان کی بات کا یقین کرنا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا عمران خان کی گورنمنٹ آرگینکلی گری ہے یا عمران خان کی گورنمنٹ گرائی گئی ہے. اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کا بیان کافی ہے, جس میں بتاتے ہیں کہ ہمیں کس نے بلا کے کہا کہ آپ اس گورنمنٹ کو گرائیں. یہ امپورٹنٹ ہے, ایک بات. دوسری بات کہ اسمبلیاں ٹوٹیں, اس نے یہ کہا وہ کہا, اس کا فیصلہ میں نے, آپ نے, یا سید مزمل نے, یا افتخار صاحب نے, یا کاظمی صاحب نے نہیں کرنا. اس کا فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے, اور پاکستان کے لوگ سب سے بڑے اس جمہوریت کے, اس ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں, اور انہوں نے اس نیریٹو کے ساتھ گئے. عمر بھائی, یہ ایکچولی وجہ کیوں ہے, اس سوال کی وجہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بلڈنگ یور کیس کے ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت آپ کی حکومت گرائی گئی, اینڈ بلڈنگ یور کیس کے اسٹیبلشمنٹ نے ایکچولی آپ کی حکومت گرائی. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک انٹرنیشنل کنسپریسی اور ایک نیشنل کنسپریسی میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے. اور اسمبلی انٹرنیشنل کنسپریسی میں ڈیزالو ہوئی ہے. اس کا تاریخی حوالہ دیتا ہوں, اس کا تاریخی حوالہ دے دیتا ہوں. جناب ذوالفقار بھٹو کی گورنمنٹ کا سب کچھ یہیں پر ہوا. کیا آج تاریخ نہیں بتاتی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کیوں گری, کس نے گرائی؟ اس پہ نہ جائیں. اصل میں میرا سوال صرف ابھی تک وہیں کا وہیں ہے کہ کیا عمران خان کی گورنمنٹ آرگینکلی گرائی گئی؟ بھائی گرانے والے کردار خود کہہ رہے ہیں, ہمیں کس نے بلا کے کہا کہ اسی گورنمنٹ گراؤ. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات میں جو کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ سب سے بڑے جج ہیں. جب 8 فروری کو لوگوں کے پاس وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میری گورنمنٹ گرائی گئی, یہ سب کچھ نیریٹو ہے, لوگوں نے اس نیریٹو کو بائی کیا, لوگوں نے اس کے ساتھ اس کی سٹیمپ لگائی. اچھا, اس سے بھی ہٹ کے جو ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ اسمبلیاں اس کے کہنے پہ توڑ دی, فلاں کے کہنے کے اوپر توڑ دی. بھائی اسمبلیاں توڑ کے وہ لوگوں کے پاس گئے, کیا لوگوں نے ووٹ نہیں دیا؟ لوگوں نے اس کے نیریٹو کو انڈورس نہیں کیا. اور ایک اور بات, ہمارے بہت سارے دوست یہاں کہتے تھے کہ دیکھیں وہ ارریلیونٹ ہیں, ان سے کوئی بات نہیں کر رہا. بھائی ان سے کوئی بات اگر نہیں کر رہا, یہ جو بھی خاموش مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں وہ آج بھی اس ملک کی سب سے ریلیونٹ
ریلیونٹ پارٹی ہے, وہ آج بھی ملک کا سب سے ریلیونٹ لیڈر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے. آپ نے جس طرح عطر کاظمی صاحب حوالہ دے رہے تھے, آج بھی 2 الیکشنز ہو رہے ہیں 2 جگہوں کے اوپر, آپ نے ان کو آج بھی آزادانہ نہ ان کے سمبل کے ساتھ ان کو جانے دے رہے ہیں, صرف اس بنیاد پہ. دیکھیں میرا بڑا سمپل سا آرگومنٹ ہے, یا آپ نے لوگوں سے فیصلہ کروانا ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا جاوید لطیف صاحب کی طرح کہ 2024 کے الیکشن میں ملک کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی, یا کوئی جنرل فیض حمید کھڑا تھا جو ان کے لیے سب کچھ کر رہا تھا. بھائی یا تو مانو پاکستان کے لوگوں کے فیصلے کو, اگر نہیں ماننا اور آپ کا کوئی یک طرفہ جو ہے وہ کوئی فوبیا ہے عمران خان کا, تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دیکھیں اس وقت پورے کا پورا فوبیا آپ کو کسی طرف لے کے نہیں جائے گا. یا لوگوں کے فیصلے کو تسلیم کر لو, یا بتاؤ کہ اس ملک کے چند دانشور ہیں, وہ سب سے عقل مند ہیں, وہ سب سے بہتر جانتے ہیں, اور اس ملک کی پوری جو کلیکٹیو وزڈم ہے یا ان کا انٹلیکٹ ہے وہ سارے کا سارا ناکام ہے, وہ فیصلہ نہیں کریں گے. آپ جو شخصیات اس وقت باتیں کر رہی ہیں, ان میں سے ایک اپنے محلے میں کھڑا ہو کے دکھائے, ان کے گھر کے پورے ووٹ نہیں ملیں گے, اور آپ اس بنیاد کے اوپر جہاں پہ پوری قوم کا مینڈیٹ لے کے آئے اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کوئی پیرامیٹر رکھنا ہے, اس پیرامیٹر کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپنے آرگومنٹ کو بلڈ کرنا ہے, پھر فیصلہ کریں گے. سو لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ وہ ہے, اور میں لوگوں کے فیصلے کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں. افتخار صاحب یہ ایک آرگومنٹ یہی ہے کہ جناب اگر انہوں نے جو بھی اپنا کیس بلڈ کیا, لوگوں نے بعد میں ان کو ووٹ دے دیا. ٹھیک ہے, دیکھو منصور, لوگوں نے فیصلہ کیا, جی اسمبلیاں وجود میں آ گئیں, ٹھیک ہے, اسمبلیاں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, سسٹم چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ چل رہا ہے نا. اب الیکشن کا انتظار کریں, اور الیکشن کے انتظار تک اگر عمران خان کے خلاف عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہیں کہ عمران پہ کوئی بھی الزام نہیں ہے, تو وہ بری ہو جائیں گے اور وہ پارٹی کی قیادت کریں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ پارٹی کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت خوفناک رویہ ہے. پارٹی بڑی امپورٹنٹ تھی, اور میں خان صاحب اگر باہر آتے ہیں جی, اور جو بھی جس طرح بھی عمر آئیں, بالکل آئیں. سنیں عمر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب کیا ان کی حکومت آرگینکلی گرائی گئی یا ان آرگینکلی گرائی گئی؟ میں اس بیس میں یہ معاملہ یہ معاملہ طے سر انہوں نے آ کے اس کے اوپر پالیٹکس کرنی ہے. انہوں نے کرنی ہے نا, جب وہ کریں گے پھر دیکھیں گے لوگوں کا رویہ کیا ہے, کیسے ووٹ ملتے ہیں کیسے ووٹ نہیں ملتے. اور یہ کہنا کہ صرف انہی کو ووٹ ملے, منصور میں اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتا کہ نہیں منصور نہیں منصور, ایک بات غور سننے والی ہے, کیا صرف انہی کو ووٹ ملے, باقی جو پارٹیوں ان کو ووٹ ہی نہیں ملا؟ تو یہ دیکھیں ہم اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتے. میں چاہتا ہوں پاکستان میں سیاست اپنی پٹری پہ واپس جائے. میں چاہتا ہوں کہ سیاست میں پی ٹی آئی کا رول ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں پی ٹی آئی اپنا رول پلے کرے, اور وہ اسی طریقے سے پلے جب حکومتیں آرگینکلی نہیں بنیں گی, نہیں گریں گی, آپ اس سرکل کے اندر گھومتے رہیں گے. کس کہانی میں پڑے ہوئے, کون سی نہیں گری گئی؟ گون اسٹوری از نو مور دیئر. And you don't want to even check کہ ہوا یہ نہیں ہوا؟ No, let the election take place. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا, لوگوں نے ووٹ دے دیے. وہ دے دیے نا, دے دیے, پارلیمنٹ بن گئی. Is there a parliament in the Pakistan or not? Is there a senate? There is a question mark on its legitimacy. وہ legitimacy پہ پھر بہت سارے لوگوں کے افراد کے علاوہ پارٹیوں پر بھی اس قسم کے کوشچن ریز ہوتے ہیں جس کی مزمل نے نشاندہی کی. یہ ڈیبیٹ آپ غلط کر رہے ہیں. ڈیبیٹ آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کا سوال ہے کہ یہاں پہ امکانات پائے جا رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کلین سلیٹ کے ساتھ آگے چل رہا ہے نا. کلین سلیٹ. کیا آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کلین سلیٹ کے ساتھ آگے چلنا چاہیں گے, یا وہ باہر آ کے کہیں گے ہاں یار ٹھیک ہے آپ نے مجھے 3 سال 2.5 سال جو ہے وہ اندر رکھا, ڈزنٹ میٹر, چلو آگے چلو. He is going to forget that. He should. He should. Because he should. Will he? Because he should. Because he is a politician. اچھا. He is not a freedom fighter. نہیں وہ تو کہتے ہیں میں نہیں ہوں. No, listen to me. He says he's not. Listen to me. He is a politician. He head of the party ہے وہ. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں. وہ کوئی انقلابی رہنما نہیں ہے شیخ وغیرہ کی طرح. And I hope کہ وہ بالکل اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ یہی پاتھ لیں گے, سیاسی عمل کے اوپر جائیں گے. اگر نہیں جائیں گے تو پھر یہی ہوگا جس کا اظہار میرے دوست نے کیا. عطر کاظمی صاحب آپ کے خیال میں یہ سوالات نہیں رہیں گے؟ میں کیوں یہ سوال کر رہا ہوں, اس کی ضرورت یہ ہے کہ اگر جس طرح عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سوال یہ ہے کہ کیا آرگینکلی وہ حکومت گرائی گئی یا نہیں گرائی گئی, اب جب تک آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو ہم تو ایک سرکل کے اندر گھومتے رہیں گے. ان آرگینکلی حکومتیں بنیں گی, ان آرگینکلی حکومتیں گریں گی. دیکھیں یہ تو 70 سال سے 78 سال سے ڈیبیٹ چل رہی ہے, لیکن ہوا کیا ہے دیکھیں آپ کو ایک واضح فرق نظر آتا ہے, کیمپس نظر آتے ہیں.
آپ 4-5 سال پیچھے چلے جائیں، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو سارے جمہوریت پسند تھے، وہ جمہوریت کی بات کرتے تھے، ہائیبرڈ نظام کی مخالفت میں بات کرتے تھے. آج وہی لوگ اس کے حق میں دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایک واضح فرق ہے. بہت سارے لوگ نیوٹرل اور بالکل آبجیکٹو بات کرتے ہیں. میں بالکل ہائیبرڈ نظام کی حمایت نہ کرتا ہوں. آپ کا تو نام ہی لیا نہیں، وہ کہتے کر رہے تھے. I am not one of them. آپ کا نام I stand for democracy, I stand for vote, I stand for the supremacy of parliament, I stand for the supremacy of the constitution. We all should. بالکل I agree with you sir. وہ بالکل آپ کی میں بات میں اوور آل بات کر رہا ہوں. جو اوور آل یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو چیز آپ کو واضح نظر آئی، دیکھیں یہاں پہ اکثر لوگ جمہوریت پہ بھی تنقید کر دیتے تھے، آپ کی جو ہے کرپشن بھی ایک ایشو ہوتا تھا، آپ کی لیڈرشپ بھی ایشو ہوتی تھی، لیکن ایک اس میں کوئی شخصیات سے نفرت نہیں ہوتی تھی. اب عمران خان کی نفرت میں لوگ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مطلب کہ ٹو ہیلپ وتھ ڈیموکریسی کو چھوڑ دو، ڈیموکریسی کو چھوڑ دو، عوام کے ووٹ کو. وہ اس نے عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے وہ کیا. اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان، اٹس اباؤٹ ڈیموکریٹک سسٹم. آر وی لیونگ ان اے ڈیموکریسی؟ اور کیا شوڈ وی لیو ان اے ڈیموکریسی لائک دس؟ یہاں پہ دیکھیں نا، امریکہ کے اندر کوئی استحکام امریکہ جماعت تو نہیں بن گئی تھی. وہاں پہ جنہوں نے کیا ان کو سزائیں ملی، یہاں پہ جنہوں نے کیا وہ پریس کانفرنس کر کے سائڈ پہ ہو گئے. اور جو عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش تھی وہ تو 2019 میں شروع ہو گئی تھی. آپ کے پروگرام میں منصور صاحب، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ مجھ سے فیض نے رابطہ کر لیا. وہ فیض جو خواجہ آصف کو مل کے نون لیگ کو حکومت دے رہا تھا، اس کو عمران خان نے روکا ہوا تھا نواز شریف کے لیے. مطلب دیکھیں نا، اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک گروپ آپ کو یہاں پہ لگتا ہے کہ جو صرف اور صرف عمران خان کی ذاتی نفرت میں آئین قانون وہ سب کو پیچھے چھوڑ گئے. وہ کہہ رہے جی ہائیبرڈ نظام ہے، بس ایسے ہی چلے، یہی اچھا. مزمل صاحب، یہ حقیقت ہے کچھ لوگوں کو یہ ہائیبرڈ نظام 2018 سے لے کے 22 تک بہت برا لگتا تھا، لیکن اب 22 سے آنورڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید یہی جمہوریت ہے. ابھی افتخار صاحب جو ایک پارلیمنٹ کا کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ موجود ہے، سسٹم آگے چل رہا ہے، لیکن کئی لوگوں کو شاید اب پرابلم نہیں ہے کسی ہائیبرڈ نظام سے. نہیں، اس کی وجہ ہے کہ یہ کیمپ تو سوئچ ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ 2018 میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اگلے 3-4 سال تک یہ بتاتے رہے کہ 1 پیج ہی رہے گا اور ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے جاؤ کیونکہ یہ ضروری ہے ہمارے سروائیول کے لیے. پھر ان کے جو لیڈر تھے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا میں ایسا ڈیموکریٹک جرنیل نہیں آیا جو باجوہ صاحب ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو آخری مومنٹ تک کہہ رہا تھا، اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس کوٹ کر رہا ہوں، کہ اگر آپ کو ایکسٹینشن ہی چاہیے تھی تو ہم سے لے لیتے، ہمیں کیوں نکال دیا آپ نے. تو اس کو یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں، یعنی کہ جس وقت میں جو چیز سوٹ کر رہی ہے اس کے پیچھے چھپ جاؤ. اس دور میں وہ سوٹ کر رہا تھا، اب ڈیموکریسی سوٹ کر رہی ہے، اسی لیے اس کے پیچھے چھپ گئے ہیں. اور دوسری بات، جس طرح کچھ لوگوں کی عطر صاحب نے بات کی، بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ہائیبرڈائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کیا. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران کے لیے پوری اسٹیٹ اڑا دو لیکن اس کو بچا لو. شاندانہ گلزار کسی اور پارٹی کی تو نہیں ہے، اسی پارٹی کی ہے نا. آئی ہیو کوٹڈ ہر اسٹیٹمنٹس ملٹیپل ٹائمز ان وچ ہی از سیئنگ کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. سو دے ہیو ٹیکن دا مین بیانڈ دا اسٹیٹ ایز ویل. یہ عمر صاحب، یہ ساری آپ نے گفتگو سنی سر، اس سے تو کلیئرٹی نہیں ملتی نا. مطلب دیز آر، دوبارہ وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ جب اس قسم کے آپ پالیٹکس کریں گے جہاں پہ پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ ایکچولی ہٹ ہونا شروع ہو جائیں، یہ سسٹم کم از کم آپ کو اس بات کی اجازت تو نہیں دے گا. یو ول ہیو ٹو چینج یور اسٹائل آف پالیٹکس. اب جس طرح یہ ابھی کیس بلڈ کر رہے تھے کہ لگ یہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے امریکہ ناراض ضرور تھا، خان صاحب سے ناراض تھا، یوکرین کے اوپر نیوٹرالٹی جو ہے اس کو وہ چیلنج کر رہا تھا، لیکن صرف آپ کو نہیں کر رہا تھا، باقیوں کو بھی کر رہا تھا. آپ نے اس کیس کو اپنے بارے میں بلڈ کر لیا کہ جناب چونکہ ہم لوگ یوکرین کے معاملے میں جو ہے وہ نیوٹرل رہے، اس وجہ سے ہمیں اس کی سزا دے کے جو ہے وہ نکال دیا گیا. اگر تو ویسے ہم نے پبلک کنزمپشن کے لیے باتیں کرنی ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. منصور صاحب مجھے بتائیے کہ ایم کیو ایم پاکستان عمران خان کے ساتھ بھی شامل کیوں ہوتی ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. باپ پارٹی کب شامل ہوتی ہے، کب نکلتی ہے، کہاں سے اشارہ ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. سطحی ڈیبیٹ پہ نہ جائیں. آج ہمیں اس چیز سے اندازہ ہوا کہ دیکھیں امریکہ رجیم چینج نہیں کرتا. اس عمران خان کی اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں عمران خان کو کسی نے نکالا نہیں ہے، عمران خان غلط ہے، ہم امریکہ کو بھی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا میں کہیں پر نہ وہ رجیم چینج کرتا ہے، نہ وہ گورنمنٹس کو گراتا ہے، نہ پر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اور انڈیا چونکہ اس کو بھی دھمکی دی گئی تھی تو وہ سٹینڈ کیا تو پاکستان کو بھائی بات سیدھی سادی ہے، ہم عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں. پاکستان کی جو کاظمی صاحب حوالہ دے رہے تھے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کس بنیاد پہ ڈی مارچ کیا ہے؟ یہی تو ان کا کیس ہے کہ جناب علی کچھ ہوا تو جس کی بنیاد کے اوپر ساری چیزیں آگے کنیکٹ ہوئی ہیں، اس سے ہم آگے چلتے ہیں. میں اس حوالے سے بتا دیتا ہوں جناب، میں نے ایک حوالہ ماضی کا دیا، ذوالفقار علی بھٹو کی مثال پاکستان کے اندر موجود ہے. اس وقت بھی ہمارے بہت سارے دانشور جو تھے وہ بیانیاں بھی بنا رہے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو غدار ہے. جس طرح سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ کہتا ہے دیکھیں جب عمران خان ہو، شاندانہ گلزار ہو یا پاکستان کا کوئی شخص،
جو پاکستان کے آئین کے اوپر حلف لیتا ہے، دیکھیں اس کے نظریات کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جو جمہوری پروسیس پہ یقین رکھتا ہے، جو پارلیمنٹ کا پارٹ بنتا ہے، ان کے لیے غداری کے اور اس قسم کے فتوے بانٹنا بند کریں۔ اگلی بات منصور صاحب جو آپ کا سوال تھا کہ جناب کیا وہ ان کی واپسی ہو سکتی ہے یا سسٹم اس کو الاؤ نہیں کرے گا، دیکھیے یہ بات درست ہے، دونوں طرف سے ایکسٹریم سٹیپس لیے گئے۔ کیپٹل ہل کی مثالیں دیتے ہیں، کیپٹل ہل کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سائیکل کو پنچر لگانے والا جس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا ان کو آپ 9 مئی کے کیسز کے اندر پھنسا دیں۔ کیپٹل ہل کے اندر یہ نہیں جناب ہوا تھا کہ آپ 9 مئی کے کیسز کے اندر لاہور پریس کلب میں، اسلام آباد پریس کلب میں بیٹھیں اور صرف اتنا کہہ دیں کہ ہمارا عمران خان سے تعلق نہیں ہے، اور اس گاڑی کے اوپر بیٹھنے والی ایک خاتون کو سزا ہو جائے اور دوسری خاتون استحکام پاکستان پارٹی کے اندر شامل ہو جائے، ایک شخص جو ہے اس کو آج بھی جیل میں ڈالا ہو اور کوئی لاہور کا ایک سابق جو وزیر ہے وہ آج بھی گھوم رہا ہو، یہ کیپٹل ہل کے اندر نہیں ہوا۔ آپ یہ بتائیے، آپ نے خود اپنے پروگرام میں حوالہ دیا تھا کہ ایک صحافی جس کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی چیز سے، جو کہہ رہا تھا غلط ہو رہا ہے، یہ کیپٹل ہل کے اندر نہیں ہوا تھا۔ آپ بتائیے جب یہ مثالیں ساری دیتے ہیں کہ لوگوں کو آپ نے ٹانگ دیا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب کے گناہ معاف ہو گئے، سب کو کلین چٹ مل گئی، ان میں سے ایون کچھ اسمبلی میں پہنچ گئے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے ایکسٹریم سٹیپس لیے گئے ہیں، دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ آپ کے پاس دیکھیں آج منصور صاحب جب بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں، افتخار صاحب بڑے محترم ہیں، ہمارے استادوں کی جگہوں پہ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں اسمبلیاں ہیں، سسٹم چل رہا ہے، سسٹم مارشل لا کے اندر بھی چلتا ہے حضور والا، اگر یہ آرگومنٹ اس پہ جائیں گے تو پھر تو کوئی اس پہ ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سسٹم کیا چل رہا ہے پاکستان کے اندر۔ آج مجھے بے روزگاری کی شرح گورنمنٹ کا نمبر بتائیں، مجھے آج پچھلے 10 مہینوں کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 31% کمی ہے، اس کے اوپر بتائیں۔ آج وہ ناکامی ہے نا گورنمنٹ کی، کاسٹ آف لیونگ کہاں پہ ہے، کیا وہ سسٹم کی ناکامی ہے، اس کی وجہ نہیں وہ ناکامی اور اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سسٹم چل رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ منصور آپ کمال کر رہے ہیں۔ آئین پاکستان میں عمر کی بات پوری انرجیز لگی ہوئی ہے ایک جماعت کو دیوار میں ٹانگنے کے اوپر، دیوار میں چننے کے اوپر۔ جب آپ کی پرائورٹیز ٹھیک نہیں ہوں گی، جب سسٹم آرگینک نہیں ہوگا، سٹیک ہولڈر سارے دیکھیں نا، یہ کیسے سسٹم چلے گا جب پولنگ سٹیشن کے اوپر لوگوں نے کسی اور کو ووٹ دیا اور اس کے بعد آر او کے کمروں میں کوئی اور جیت گیا۔ افتخار صاحب کہہ رہے ہیں آگے چلنا ہے نا، افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگے چلیں، بلا دیں ان چیزوں کو، آگے چلیں۔ ایک سوال صرف لے لیں، ایک سوال، میرا ایک سوال صرف شامل کر لیں منصور صاحب، آپ سمیت اس پینل میں بیٹھا ہوا ایک شخص صرف یہ کہہ دے کہ موجودہ حکومت جو ہے 8 فروری کو عوام کا مینڈیٹ لے کے عوام کی نمائندہ حکومت ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ افتخار صاحب جواب دیں۔ جی، میں آئین پاکستان کے تابع اس حکومت کو تا وقت کہ الیکشن ٹریبونل آپ کی پٹیشنز کو تسلیم نہیں کر لیتے، میں اس کو کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ سمجھتا ہوں۔ چلو آگے جواب آگے عمر صاحب ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اس کو بالکل میں اس کو ایک لیجیٹمیٹ میں نے سبجیکٹ کہا نا بھائی، جو آپ سے ایک سیکنڈ دوست منصور، لیٹ می ٹاک ٹو دیم ناؤ۔ الیکشن ہوا، الیکشن میں دھاندلی ہوئی، الیکشن آپ سے چھین لیا گیا، بالکل درست آپ کا آرگومنٹ آ گیا۔ اب الیکشن کو چھین لیا گیا تو اس چھیننے کے خلاف آئین پاکستان کے تحت ایک سسٹم موجود ہے، اس سسٹم میں آپ کے کتنے لوگ گئے اور کتنے لوگوں نے جا کے درخواست دائر کی کہ ہمارے سے دھاندلی کے ذریعے ہمیں ہرایا گیا ہے۔ آئیے ذرا اس پہ بھی بات کریں۔ میں ایک ایگزامپل رکھ لوں آپ کے سامنے؟ جی ہاں پلیز۔ میں عمر صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا، اب ایک صحافی ہونے کے ناطے میں آپ سے ایک سینیریو آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ آپ گاڑی کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے نا 4 ڈاکو گاڑی کو روکتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ سامان چوری کرتے ہیں، فیملی کو اٹھا کے گاڑی میں سے باہر نکال دیتے ہیں، 2 کو گولی بھی مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں افتخار صاحب سے آ کے پوچھتا ہوں، افتخار صاحب یہ آپ کے خیال میں ڈاکہ پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ پڑا ہے۔ نہیں کس طرح پڑا ہے؟ ڈاکہ پڑا ہے؟ نہیں سر کس طرح پڑا ہے؟ میں بتاتا ہوں نا سر، ایک منٹ نا، اور اس ڈیڈ باڈی سے کوئی ایف آئی آر درج کرنی پڑے گی، اس ایف آئی آر کے بعد آئی او آئے گا، آئی او آ کے آپ کے بیانات لے گا، وہاں کا بنائے گا، نقشہ بنائے گا، اینڈ دین دی کیس ول بی سینٹ ٹو دی کورٹ۔ تو آپ نے پہلے کیوں کہہ دیا ڈاکہ پڑا؟ کون کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا۔ نہیں آپ نے بھی کہا نا، آپ نے پہلے کہا میں نے کہہ دیا ڈاکہ پڑا۔ آپ پھر نہیں، میں کہہ رہا ہوں پھر آپ، میں دیکھو میری بات ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ویٹ کریں نا، آپ پہلے ویٹ کریں، آئی او آئے گا، ایف آئی آر کٹے گی، کیس چلے گا، سزا ہوگی، اس کے بعد آپ کہیں گے ہاں جی ڈاکہ پڑا۔ مسٹر منصور، اگر تو آپ پاکستان کے آئین میں یقین رکھتے ہیں اور قوانین میں یقین رکھتے ہیں تو آپ کو میری بات سننی ہوگی، نہیں اگر آپ یقین نہیں رکھتے تو آپ کی مرضی۔ میرا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر دھاندلی الیکشن کی ہوئی ہے، یہ آئین آج سے نہیں کہہ رہا،
73 سے کہہ رہے ہیں. 2018 کے الیکشن بھی صاف تھے. بالکل 2018 کے الیکشن کا سب سے بڑا وکٹم میں بیٹھا ہوں نہیں صاف جس کو کہا گیا کہ نوکری سے نکال دیا. صاف یار یہ فضول بحث نہیں صاف تھے نا. میں فضول بحث نہیں چاہتا. میں کہتا ہوں جب آئین میں طریقہ کار کا تعین کیا گیا ہے یا تو آپ آئین کو مانیں یا آئین کو نہ مانیں. 2018 کے الیکشن میں کہتا ہوں کہ اس میں بھی جن لوگوں کو اعتراض تھا ہیو دے گون ٹو دی الیکشن ٹریبیونل. نہیں ہوئے نا. نہیں کیوں نہیں گئے؟ What I'm saying is کہ نہیں ہوئے نا. کوئی فیصلہ تو آپ کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ میں آپ سے رائے لے رہا ہوں سر. آپ کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ 2024 سے بھی آگے آ گئے. میں کہہ رہا ہوں آپ کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ سر میں نہیں, میں آپ سے رائے لے رہا ہوں. اصول یہ کہتے ہیں کہ دیر از آئین ہنسنے کی بات نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ آئین آپ کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کیا نام ہے شندنا گلزار کے ہے کہ اگر وہ نہیں تو پاکستان نہیں. نہیں سر میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آئین کو مانتا ہوں. آئین کے تحت الیکشن اگر ہوئے غلط ہوئے تو اس کا یہ رستہ ہے. آپ میں سے کتنے دوست یہ 3 بیٹھے ہیں آپ کو تو فنگر ٹپس پہ یاد ہے کتنی پٹیشن داخل ہوئی, کتنی پٹیشنز کا فیصلہ ہوا, اس کے بارے میں بتائیے گا تب میں بات آپ کے سمجھنے کے قابل ہو جاؤں گا کہ دھاندلی کی نوعیت کیا ہے. میں میرا کامنٹ لیجئے گا منصور صاحب. میں معافی چاہتا ہوں, آپ میرے بڑے ہیں, سینئر ہیں, استاد ہیں. حضور میں آئین کے بارے میں وہی موقف رکھتا ہوں جو 2018 میں تھا جب نواز شریف کے خلاف ہو رہا تھا, تب بھی میرا موقف یہی تھا. 2024 میں ہو تب بھی میرا موقف ہے. مجھے کسی سے کمپیئر نہ کیجیے, میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں. میرے لیے آئین پاکستان سب سے بڑا اہم ہے. میں نے آپ کو کمپیئر نہیں کیا کسی سے, پاکستان کے اوپر. میں نے آپ کو کسی سے کمپیئر نہیں کیا. میں نے تو اس اینکر کو پکڑا ہے. مجھے وہ میں نے تو اینکر سے بات کی, میں نے تو آپ سے بات نہیں کی بھائی. آپ اپنے گولوں پر ادھر. میں نے تو منصور سے پوچھا ہے, میں نے آپ سے نہیں پوچھا. میں تو کہتا ہوں دوست جب کہ ایک آئین ہے, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے الیکشن پٹیشن ہے, الیکشن ٹریبیونل ہے, اس کی پھر عدالتیں ہیں, پھر جائیے اس پہ فائٹ کیجئے. خدا کے واسطے سسٹم کو آگے چلنے دیجئے. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ سٹیلمیٹ ایسے رہا تو اس کو فائدہ ہوگا, اس کو فائدہ نہیں ہوگا. مجھ غریب کی تباہی کی ذمہ داری ان تمام لوگوں پہ ہیں جو سسٹم کو آگے نہیں چلنے دے رہے. ٹھیک ہے, انتظار کیا جائے نا, جب تک کوئی کسی الیکشن ٹریبیونل کا جواب نہیں آتا تب تک انتظار کیا جائے. انتظار کریں گے جناب اطہر کاظمی صاحب. آپ پہلے ویٹ کیجئے, الیکشن ٹریبیونل کوئی فیصلہ دے گا, اس کے بعد جناب 2024 کے الیکشن کے اوپر آپ انگلی اٹھائیں. دیکھیں بالکل جو قانونی طریقہ کار ہے اس میں یہ بحث ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے دیکھیں جو پاور گیم میں لوگ ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ریئیکٹ کریں, ڈیفرنٹ طریقے سے وہ بہیو کریں, لیکن ہمارے لیے تو ایک بیسک سا کویسچن ہے نا کہ ایک بندے کا رائٹ ہے, کیا اس کو وہ ملنا چاہیے, چاہے وہ 2018 میں ہو چاہے وہ 2024 میں ہو. اس کے لیے ہمیں جان سٹوئرٹ مل کے ایتھکس کی ضرورت ہے, نہ امینوئل کانٹ کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے بھی تو کوئی ایتھک ہونے چاہیے نا, ہمیں تو کچھ پتہ ہونا چاہیے. میں آپ سے ایک تجویز کہوں گا, خدا کے واسطے جو انتخابی قوانین ہیں ان میں جو خامیاں اور خرابیاں ہیں الیکشن 45, 47 اور 47 کے فارم کی, اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ تجاویز دیں اور ایک ڈیبیٹ کو جنم دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ آپ نے جو نشاندہی کی ہے وہ صحیح تھی اور اس خرابی کو کیسے بدلا جا سکتا ہے. یہ تو ممکن ہے, لیکن ہم صرف محض ماضی کی بات میں رہیں گے تو میری سوری, ہم اپنے آپ کو نقصان سب کو پہنچا رہے ہیں. ٹھیک, اطہر صاحب بات کمپلیٹ کیجئے. میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ نظام کو بہتر کرنے کی بات ہوتی ہے, اور بہتری کا آغاز وہاں سے ہوگا جہاں سے ہم غلط کو غلط کہیں گے, چاہے وہ آج ہو یا کل ہو. اگر ہم اس کو ڈیفینڈ اس لیے کرتے رہیں گے کیونکہ یہ اس وقت ہمیں سوٹ کرتا ہے. سر میں مان لیتا ہوں کہ ہم غلط کہتے ہیں, تو کیا شوڈ وی گو بیک آن, کس تاریخ پر ہم واپس جائیں؟ We don't need to go back anywhere. We need to go forward, sir. Yes. ہم پہلے یہاں پہ یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہاں پہ تو توجیہات پیش کی جاتی ہے نا جی, 2018 میں یہ ہو گیا, 17 میں یہ ہو گیا. اطہر صاحب ان کا, افتخار صاحب کا یہ کہنا ہے, افتخار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ موجودہ کو یا آخری الیکشن کو غلط کہیں گے تو پھر آپ کو اور پیچھے جانا, پھر 18 پہ جانا پڑے گا, 13 پہ جانا پڑے گا, 8 پہ جانا پڑے گا, 2002 پہ جانا پڑے گا. کہانی ریل گاڑی کی طرح چلتی رہے گی پیچھے, بلا کے سب کچھ کر کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. وہ دیکھیں نا, وہ تو الیکشن ہو گیا, اس کے نتیجے میں ایک حکومت بھی بن گئی, اس کے اوپر کوسچن مارک ہے یا نہیں وہ الگ بحث ہے. لیکن آج سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جی دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. کوئی آئے گا تو اقتدار میں آئے گا تو وہ عوام کا حقیقی نمائندہ نہیں ہے. ہم اس طرح غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں. ادھر ہی ہیں جو
हनीफ अब्बासी साहब मिनिस्टर हैं, जब उनके ऊपर केस बना उस वक्त मैंने क्या कहा, वो इस चीज के गवाह हैं। इसी तरह मियां जावेद लतीफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बन गया कि जनाब उन्होंने मरियम बीबी के खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उस वक्त भी हमने यही कहा कि जनाब आप कैसे सियासी जमातों पे गद्दारी के मुकदमात बना सकते हैं। तो असल इशू कोई सियासी जमातों का नहीं है, असल इशू मेरा और आपका और हम सब का है। क्या हम इतने एथिकल हैं कि हम गलत को गलत कह सकें, या फिर हम नफरत में जो है हर चीज को जस्टिफाई करें? नहीं, उसके लिए आप रिपोर्ट का वेट करें ना, वो कोई आयोग की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद आप उसका वेट करें। मुज़म्मिल साहब ऑब्वियसली जी आप तंज कर रहे हैं ना, नहीं मैं तंज यार मैंने कहा आप किस किस्म का निजाम चलाना चाहते हैं? आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, आप अपनी मनमानी का निजाम चलाना मैं चाहते हैं? आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल ज्यादती नहीं होनी चाहिए इंतखाबात में, इंतखाबात में ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और अगर इंतखाबात में ज्यादती हुई है और इनके इल्म में है तो उसको दुरुस्त करने के लिए कानून साजी के लिए दे आर इन द नेशनल असेंबली। पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम में आखिरी दफा ज्यादती कब हुई थी सरकार साहब? आपने तो कितने इलेक्शन बड़ी अच्छी बातें की हैं। आपने कहा 2002 की को भी कहा जा सकता है ज्यादती हुई है। मैं ये कह रहा हूं मेरे दोस्त, मैं ये कह रहा हूं दोस्त, जो ज्यादतियां हुई हैं उसके लिए ये हमसे बेहतर जानते हैं। एक मौजूदा कौमी असेंबली में कानून साजी लेके आए, सेनेट में लेके आए, सूबाई असेंबली में लेके आए। आपकी उम्र में ना, मैं आपको कई दफ़ा बात वैसे भी कह चुका हूँ प्राइवेटली कि खुदा के लिए कोई किताब लिख लें पाकिस्तान की तारीख के ऊपर। लोग आपके ना एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं। मेरा ख्याल में पाकिस्तान में किसी एंकर ने जो है इतने इलेक्शन सेल्स नहीं हेड किए जितने आपने किए हैं। इलेक्शंस की तारीख को जितना आप जानते हैं कोई नहीं जान सकता। मैं आपसे चले सवाल कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस के लिहाज से मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। इतने एक्सपीरियंस एंकर पाकिस्तान के अंदर आखिरी कोई फेयर इलेक्शन हुए थे कभी? आई थिंक कब? आई थिंक जो लास्ट इलेक्शन हैं वो 2002 के भी फेयर हैं। 2002 के फेयर हैं 2002 के फेयर हैं। उसके बाद 2008 में हुए हैं कलबन, उसके भी फेयर है। असल में एक मिनट आगे तो चले, असल में आगे तो चले, चल रहा हूँ ना, 13-18 मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा। असल में मसला शुरू हुआ है 2013 से। अच्छा, क्योंकि उस वक्त देखना फिर ये डिबेट किसी और तरह से छोटी बात करें, प्रोग्राम खत्म डिबेट चल जाएगी 18 पे आ जाए। देखिए 2013 से ही शुरू हुआ, 2018 में मैं तो खुद कहता हूँ मंसूर, ये मेरे दोस्त जो कहते हैं खराबी हुई है, लूट लिया गया, छीन लिया गया, 80 वोट थे, मैं कहता हूँ फॉर गॉड सेक आप पढ़े लिखे लोग हो, कवानीन में तरामीम के लिए रास्ता निकालो। मतलब मैंने इतनी अच्छी बात की, कोई मुझे शाबाश नहीं देता। मैं कहता हूँ फॉर्म 45 में लिखा होता है 11 लिखा होता है। मैं कहता हूँ जिस तरह चेक में हम 11 लिखने के अलावा ELVN 11 भी लिखते हैं, जिस वक्त फॉर्म 45 के अंदर ये तब्दीली आ जाएगी तो बहुत सारे सवालों का जवाब इनको मिल जाएगा धांधली के खात्मे। बहुत शुक्रिया साहब, मुज़म्मिल शाह साहब, अतर काज़मी साहब, मोहम्मद राज गोंदल साहब। नाज़रीन, इफ्तिखार साहब ने जाते जाते बड़ी ज़बरदस्त बात की कि चेक के ऊपर जिस तरह वर्ड्स के अंदर जो है वो सब कुछ लिखा जाता है वैसे लिख दिया जाए। फॉर्म 45 के ऊपर जो है इस किस्म की फिर धांधली जो है वो नहीं होगी। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जो चेक है, आप उसके ऊपर जो मर्जी लिख लें, सिग्नेचर सिर्फ एक ही चलता है। प्रोग्राम से अब तक इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।